آپ نے کہا کہ ہم نے جو دین و دنیا کو تقسیم کیا اس کا ہمیں نقصان ہوا. یہ تقسیم کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہماری رسپانسبلٹی صرف مسجد، مدرسہ اور خانقاہ تک ہے؟ مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، مدرسے مسمار کیے جا رہے ہیں، مزارات گرائے جا رہے ہیں. کیا اس کے وجوہات ہیں؟ ناظرین، آج ہم جس شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک عالمی انٹرنیشنلی شخصیت ہیں. آپ کے بڑے کارنامے ہیں، 50 سے زائد آپ کی تصنیفات ہیں. باوجود اس کے میں ان کا تعارف نہیں کروانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ان کی تعارف کے لیے میں نے ایک آلریڈی آرٹیکل محفوظ کر رکھا ہے جو میں اسی ویڈیو کے کسی کمنٹ سیکشن میں پن کر دوں گا. وہاں جا کر کے آپ کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کر لیجئے گا. عالمی سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنلی مسلم سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ سیاسی کمزوری، تعلیمی پسماندگی یا فکری انتشار؟ عصر حاضر میں مسلمانوں سے جو چوک ہو رہی ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ چاہے نیشنل سطح پہ وہ ہے دین اسلام کو اور قرآن کو صحیح ڈھنگ سے نہ سمجھ پانا اور موجودہ معاشرے کی تطبیق نہ کر پانا. چونکہ معاشرہ ترقی کر گیا، سائنس کے ایجادات آ گئے اور یہ جو تبدیلی ہوئی، اب اس تبدیلی میں ہم سے کہیں نہ کہیں چوک ہو گئی کہ کیسے ہم اس کی تطبیق کریں. تو ایک طبقہ اپنے آپ کو جدت کی طرف یعنی ایجادات سے، سائنس سے جوڑ کر کے وہ یہ سمجھتا رہا کہ ہم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں، اور ایک دیندار طبقہ جو مسجدوں و مدرسے تک کے محدود رہا، اس نے یہ سمجھا کہ ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں. تو ان دونوں میں جو دوریاں ہوئیں اس دوری کا ہمیں نقصان ہوا. ہم نے جو فرق کیا دین و دنیا میں اس کا ہمیں نقصان ہوا. قرآن پاک کو ہم نہ سمجھ سکے اس کا ہمیں نقصان ہوا. سر، آپ نے کہا کہ ہم نے جو دین و دنیا کو تقسیم کیا اس کا ہمیں نقصان ہوا. یہ تقسیم کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے کہ ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے، علماء پر ہی عائد ہوتی ہے. لیکن علماء اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. سر، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مذہبی شخصیت ہیں، ہمارا ان معاشرتی تبدیلیوں سے کیا لینا دینا. حالانکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کائنات میں نیابت رسول کے منصب پر فائز ہیں، تو کیا ہماری رسپانسبلٹی صرف مسجد، مدرسہ اور خانقاہ تک ہے؟ اسلام کا مفہوم بہت وائڈ ہے، بہت وسیع ہے. جی. اور ظاہر ہے کہ ہم جن کی بات کر رہے ہیں، جن کو آپ کہیں گے کہ وہ یہ نہیں کہتے، فرق کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں تک سوچ نہیں پا رہے ہیں. اب ان کو ہم چاہے جن الفاظ سے یاد کریں، علماء کہیں، جو بھی کہیں، لیکن اگر کوئی حقیقت میں صحیح ڈھنگ سے اسلام کو سمجھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے اور ہم اسے ہی عالم سمجھتے ہیں، تو وہ پھر اس سطحی سوچ کا حامل نہیں رہے گا. اس کے اندر یہ سطحی سوچ نہیں رہے گی. تو کیا آپ مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس وسائل ہے، آبادی ہے، اس کے باوجود ان کا اثر و رسوخ نہ عالمی پیمانے پر ہے نہ نیشنلی پیمانے پر ہے؟ تو اس کی وجہ لیڈرشپ کا بحران ہے یا پبلک اویئرنیس کی کمی؟ دیکھیے، یہاں ہم دو چند چیزیں اہم سمجھتے ہیں جن کو ذکر کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ انکار کر دینا کہ ہمارا کوئی اثر و رسوخ نہیں یا اسلام کا اثر و رسوخ نہیں ہے، یہ بھی واقع سے خارج، جو زمینی سطح کی بات ہے اس سے ذرا ہٹ کر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آج بہت ساری باہر کی طاقتیں ہیں جو گلوبلائزیشن کے دائرے میں آتی ہیں، لیکن اسلام نے جو جگہ بنائی ہے اپنی سوچ کی بنیاد پر، وہ بہت بڑی جگہ ہے. آج یورپ میں، خاص طور پر میں یورپ کا ذکر کروں گا، آج یورپ میں جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے یا پھیل رہا ہے، اور جس تیزی کے ساتھ لوگ اسلام سے قریب ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، میرے عینی مشاہدات ہیں اس کے. بعض جگہوں پر میرا جانا ہوا ہے، میں نے وہاں دیکھا ہے کتنی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام سے قریب ہو رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسلام کی سوچ کی خوبی ہے جو ہمیشہ اپنا اثر پیدا کرتی ہے اور یہ پیدا کرے گی. ہم لوگ وسائل ہیں، ہم خود، علماء ہوں چاہے عوام ہوں، ہم سب خود وسائل ہیں. یہ وسائل کبھی کمزور پڑے، کبھی طاقتور ہوئے، لیکن ایک بات سب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام نہ کبھی کمزور تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا.
اسلام ہمیشہ مضبوط تھا اور اسلام ہمیشہ مضبوط رہے گا، کیونکہ اسلام کی حفاظت کی بات خدا تعالیٰ نے کی ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہب اسلام بذات خود وہ باقی رہے گا چونکہ اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے۔ بالکل، اور اس کا اثر و رسوخ بھی رہے گا۔ جی، باوجود اس کے میں جب سیرت کی کتابیں پڑھتا ہوں، جب میں تاریخ پڑھتا ہوں، اسلامی تاریخ کو اسپیشلی، تو میں یہ پاتا ہوں کہ اللہ محافظ ہے، باوجود اس کے اللہ کے رسول نے غزوات کیے، سرایا کیے، اور صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے سیاست کے جو ہے اصول اور ضابطے ترتیب دیے۔ یہ کیا ہے؟ تو اسی لیے تو ہم نے کہا نا کہ ہم عوام ہوں، علماء ہوں، ہم وسائل، یہ وسائل کبھی کمزور پڑتے ہیں، کبھی طاقتور ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی کو ان وسائل کا استعمال کرنا ہے۔ وسائل کی قلت یا کمی کا احساس ہے ہمیں، وہ تو رہے گا، اسی لیے تو میں نے شروع ہی میں آپ سے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ اسلام کو ہی سمجھا جائے۔ آج آپ کو ٹیکنالوجی میں جو مسلمانوں کی پسماندگی ہوئی، آپ ایک زمانہ ذرا سا تھوڑا پیچھے چل کر کے دیکھیں، جب مسلمانوں کا اثر و رسوخ پوری دنیا پر تھا، تو اس وقت کے جو مروجہ علوم تھے ان میں مسلمان ہی آگے تھا۔ جی بالکل صحیح۔ آپ کو اندلس کی تاریخ یاد ہوگی، آپ کو اسلامی ممالک کی تاریخ یاد ہوگی، بڑے بڑے سائنسداں مسلمانوں میں تھے۔ بات کرتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کی، اس ملک کے تناظر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کا آج کوئی پرسان حال نہیں ہے، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، مدرسے مسمار کیے جا رہے ہیں، مزارات گرائے جا رہے ہیں، کیا اس کے وجوہات ہو سکتے ہیں؟ آج جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر تاریخ کے جھروکوں سے آپ دیکھیں گے جی تو اس سے بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں، جی بلکہ اگر کمپیئر کریں گے تو آج کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر حالات آئیں گے، اللہ رب العزت تو آپ کو فرماتا ہے نا کہ ہم آزمائیں گے آپ کو، تو آزمائش تو پڑے گی۔ میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ حالات چاہے جو ہوں اس سے ہمیں بددل نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا اور چاہیے۔ اسلاموفوبیا اگر ہے تو اسلاموفوبیا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس ملک میں مسلمانوں کی وہ بے حسی جو کام سے جی چراتی ہے، اپنے وسائل کا غلط استعمال کرتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ ملک اور اس ملک کا مسلمان ترقی کرے گا؟ اولا تو ہندوستان کے مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، کام نہیں ہو رہا تو اور مایوسی کا کیا مطلب ہے؟ مایوسی کا یہی مطلب ہے نا کہ آپ جب مایوس ہو جائیں گے تو آپ پھر کام نہیں کریں گے۔ آپ کے اندر جب حوصلہ رہے گا، آپ کے اندر ہمت رہے گی، اور آپ جیسے صحافی ہیں جو مسلمانوں کو کی دہارس بندھاتے رہیں گے کہ جیسے بھی حالات ہوں۔ آج آپ کے ساتھ جو حالات ہیں مسلمانوں کے، ہندوستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں، میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں، جی اللہ کے فضل و کرم سے ہم دنیا ٹہل رہے ہیں، جی جی اور ہندوستان میں آج بھی مسلمانوں کی جو حالت ہے، بہت سارے اسلامی ممالک کے مسلمانوں کی حالتوں سے ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت بہتر ہے۔ شاید اس کو جلدی لوگ ایکسیپٹ نہ کریں، لیکن یہ سچائی ہے۔ بہت سارے ممالک، میں نام نہیں لوں گا اس وقت، بہت سارے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں 18 سال سے پہلے، اسلامی ملک ہے جہاں 18 سال سے پہلے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا ہندوستان ہے، تو ہندوستان میں جتنا کچھ ہے وہ بہت ہے، البتہ یہ بیدار ہونے کی تو ضرورت ہے، اور بیدار ہونے میں مسلمانوں کو تعلیمی پسماندگی کو دور کرنا چاہیے، تعلیم کے میدان میں آنا چاہیے، اور ہمت اور حوصلے سے کام کرنا چاہیے، اور ڈرنا بالکل نہیں چاہیے، اور اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ حق بات بولیے، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور حق کی راہ میں پہنچتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک مقبول بندہ ہو گئے۔ سر، مسلم نوجوانوں میں اپنی سیاست، اپنی قیادت کا رجحان بڑی تیزی سے پنپ رہا ہے، آپ کیا مانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی قیادت کھڑی کرنی چاہیے، یا جو نام نہاد سیکولر پارٹیاں ملک میں کام کر رہی ہیں انہی کے درمیان رہ کر کے اپنا مستقبل تلاش کرنا چاہیے؟ یہ تو مکمل سیاسی گفتگو ہے آپ کی، اور نہیں، سیاست اسلام کا حصہ ہے سر۔ مطلب میں تو بول رہا ہوں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو موجودہ سیاست ہے، اسلام، 2 منٹ میں ذرا گزارش کر دوں، اسلام میں سیاست ہے، جی اسلام سیاست نہیں ہے، اور جو سیاست
کی جا رہی ہے. سیاست کا معنی ہوتا ہے تدبیر, جی اور ایسی تدبیر جی کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. جی اگر سیاست کا یہ مفہوم ہے تو بلا شک و شبہ وہ اسلام کا جزء لا ینفک ہے, یعنی نہ ختم ہونے والا, اس کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اسلام کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنا ہی پڑے گا. لیکن جو موجودہ سیاست ہو رہی ہے وہ صرف ہندوستان کی نہیں, پوری دنیا میں جو اس وقت سیاست کا اہم عنصر ہے وہ مفاد پرستی ہے. نہیں, میرے حساب سے سر آپ سیاست کا مطلب جو ہے راجنیتی سمجھتے ہیں. نہیں, میں راجنیتی اور یہ راجنیتی تو صرف لینگویج کا فرق ہو گیا. راجنیتی ہندی کا لفظ ہے. راجنیتی میں نے جہاں تک اسٹڈی کی ہے سر میں سمجھ سکتا ہوں, حالانکہ میں آپ سے زیادہ بہتر نہیں سمجھ سکتا. راجنیتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سطح میں بنے رہنے کے لیے اسٹریٹجی تیار کرنا. دیکھیے اس کا اتنا مطلب ہے سر, وہ اپنے مفہوم کے لیے وہ مفہوم آپ نکال لیں, لیکن زبان کا جو ڈفرینس ہے, پولیٹکس انگلش میں کہیں گے, ہماری اردو میں سیاست کہیں گے, اور یہ لفظ سیاست جو ہے ساسا, یہ عربی لفظ ہے, ساسا یا سوسو سے آیا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے حسن تدبیر. تو عربی کا جو مفہوم ہے بڑا خوبصورت سا ہے اور وہ اسلام کے دائرے میں ہے. ٹھیک ہے, راجنیتی اسی کا ٹرانسلیشن ہے ہندی میں, البتہ جس کنسپٹ میں آج استعمال ہو رہا ہے وہ تھوڑا بدلا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں اور اسلامی سیاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. اب اگر وہ فرق ہم ملحوظ رکھتے ہیں, اس کو ہم سمجھتے ہیں, تو پھر ہم نہ سیاست کا انکار کریں گے نہ اس سیاست کو ایکسیپٹ کریں گے جو مروجہ سیاست ہے. تو اگر سیاست کا ہم وہ اسلامی مفہوم لیں, حسن تدبیر, لوگوں کے لیے بھلائی, تو اس میں آپ چاہے سیکولر پارٹی کے ساتھ جائیں اور چاہے آپ کی اپنی پارٹی ہو. اب آپ کا ہدف تو یہ نہیں رہا نا کہ آپ کو اپنے مفاد کو سینچنا ہے. آپ کا ہدف حسن تدبیر ہے, لوگوں کی خدمت ہے اور مسلمانوں کے حالات کو بہتر کرنا وغیرہ وغیرہ. اگر یہ سارے مفادات ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہندوستان کی سرزمین پر اپنی 1.5 اینٹ کی سیاسی جماعت بنا کر آپ اپنے لیے وزن نہیں پیدا کر سکتے ہیں, یا یہ کہ آپ کا کوئی ایسا مقام نہیں پیدا ہو سکتا کہ جس کی وجہ سے آپ کی حفاظت ہو جائے, اور مقصد ہے حفاظت, تو اگر ہمارا نقطۂ نظر اسلامی سیاست کا نقطۂ نظر ہے تو ہم کو دوسروں کے ساتھ جا کر کے اپنی آواز کی حفاظت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ایسے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انٹائر کنٹری اگر غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کے اپنے اصولوں پر کوئی سیاسی سمجھوتا بنتا ہے تو آپ اس کے حق میں ہیں؟ ہمارے پاس سب سے بڑی نظیر ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے تشریف لاتے ہیں, مکہ شریف سے تشریف لاتے ہیں, مدینہ کا ماحول ہوتا ہے, میثاق مدینہ سب کے لیے نظیر ہے. وہ نبی کی جن کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے, وہ جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو میثاق مدینہ جیسا معاہدہ دنیا دیکھتی ہے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میثاق مدینہ کر لیں تو پھر ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب یہاں میں آپ کو روکوں گا سر. آپ نے میثاق مدینہ کی بات کی, ہم جب ملی اتحاد کی بات کرتے ہیں, بین المسالک انتشار کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, تو یہی علماء کرام کا جتھا وہ ہر مکتب فکر کا فوراً اس بات پر اڑ جاتا ہے کہ پہلے عقیدے کو درست کیجیے پھر ہم آپ کے ساتھ اتحاد کریں گے. جب ملی مفاد کی خاطر اتحاد کی بات ہوتی ہے تو اس میں عقیدہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ دیکھیے, ایک مومن ہونے کی حیثیت سے عقیدہ تو ہمیشہ آئے گا, لیکن میں تھوڑا سا وقت دیجیے تو. جی بالکل. ایک مومن ہونے کی حیثیت سے عقیدہ آئے گا اور ہمیشہ آئے گا, کیونکہ یہ دنیا کتنی بھی قیمتی ہو جائے, یہاں کتنے بھی مسائل ہو جائیں, لیکن ایک مومن کے لیے اگر سب سے اہم کوئی چیز ہے تو اس کا عقیدہ ہے. تو وہ تو اتحاد کی بات ہی نہیں ہو رہی. میں 2 منٹ. اس لیے اگر کوئی عقیدے کی بات کرتا ہے تو ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے, بے شک اس کو کرنا چاہیے اور ہر کسی بندے کو عقیدے کی حفاظت کرنا چاہیے. لیکن اب یہاں مسئلہ عقیدے کا نہیں ہوتا, اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے, اور یہ چیز تھوڑا سا ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے, دونوں طبقہ نہیں سمجھ پاتا ہے. وہ طبقہ جو انکار کر رہا ہے اتحاد کا مطلقاً وہ بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے, اور ہم جیسے صحافی لوگ, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, ہم جیسے صحافی لوگ بھی
نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو عقیدے کی بات کر رہا ہے، حالانکہ ہمیں اتحاد کی بات کرنی چاہیے۔ یہاں پر میں روک کر کے یہ گزارش کروں گا کہ یقیناً عقیدہ اہم ہے اور ہر کسی کو عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے اور سب سے پہلے کرنی چاہیے، لیکن اسی عقیدے کی حفاظت میں کبھی اتحاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی، اب یہ یہاں کوئی تضاد ہی نہیں رہ گیا، یعنی ہم اگر اتحاد کر رہے ہیں تو اتحاد ہم اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک مبلغ کا ایک جملہ سنا دوں، بڑا خوبصورت سا جملہ ہے۔ حضرت مبلغ اسلام علیہ رحمۃ و رضوان کے بارے میں یہاں پر ہندوستان میں، وہ باہر بہت دورے کرتے تھے، ہندوستان میں خبر آئی کہ وہ فوٹو کھنچواتے ہیں، تو حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ تو فوٹو کھنچواتے ہیں، تو بڑا پیارا سا جملہ اور اسی کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا عبدالعلیم کو فوٹو کھنچانے کی بات کرتے ہو، اگر اسلام کے لیے اس کو کھال کھنچوانی پڑے تو عبدالعلیم کھال بھی کھنچوا لے گا۔ یہ سمجھ اور یہ فکر جو پیش کی، یعنی یہ فوٹو جو کھنچوا رہا ہوں یہ بھی کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اسلام کے لیے، اسلام کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ اتحاد جو ہم آج جس اتحاد کی ضرورت ہم محسوس کر رہے ہیں ہندوستان میں، وہ اتحاد بھی عقیدے کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ عقیدہ سب سے پہلے نہیں رہے گا، عقیدہ ہی پہلے رہے گا، اور اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے کبھی ہمیں اتحاد کی ضرورت پڑے گی۔ تو اگر ہمیں عقیدے کی حفاظت کا سچا جذبہ ہے تو ہم اتحاد کر لیں گے۔ اور یہی نقطۂ نظر تھا جب مصطفیٰ جان رحمت نے کافروں کے ساتھ صلح حدیبیہ میں صلح کی تھی، بہت پیچھے ہٹ کر کے صلح کی تھی، کیونکہ اس کا جو رزلٹ آنے والا تھا وہ مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر تھا۔ تو ہم کو بھی اس بات پہ دھیان دینا ہے کہ ہم یہ اتحاد اگر کرتے ہیں تو مسلمانوں کے حق میں جو رزلٹ آئے گا بہت بہتر آئے گا، اس سے ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت ہوگی اور وجود کی بھی حفاظت ہوگی۔ اچھا، آپ کو ہندوستان کے علماء کے لیے اگر 3 ترجیحات طے کرنی ہو کہ آپ کو 3 ترجیحات یہ کرنی ہے تو کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے اخلاص اور مفاد پرستی سے دوری، پہلا نقطہ، اور بہت اہم ہے، اس کی تشریح بالکل کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اخلاص اور مفاد پرستی سے دوری۔ دوسرے نمبر پر قرآن پاک، ایسی تعلیم یا ایسی سوچ، ایسی فکر جو قرآن پاک کی روشنی میں ہو، اور وہ وائڈ فکر جو وسعت قرآن کے اندر ہے، جو معنویت قرآن کے اندر ہے، اس کو قاعدے سے سمجھنا اور اس کو بروئے کار لانا۔ اور تیسری چیز، کسی چیز میں بھی جب تک کہ دوام و استمرار نہ ہو، ہمیشگی نہ ہو، تو وہ چیز فلاح نہیں ہوتی۔ یہ 3 ترجیحات اگر آج ہمارے پاس پیدا ہو جائیں تو بہت کچھ کر لیں گے۔ ایک آخری سوال، اگر ہندوستانی مسلمانوں کو آنے والے 10 سالوں کے لیے ایک منصوبہ، ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہو اپنی ترقی کے لیے، اپنے عروج کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کو ارتداد سے بچانے کے لیے، تو عام مسلمان دانشور علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ انفرادی کوششوں سے اٹھ کر اجتماعی کوشش کرنی چاہیے، اور سماج میں جا کر جس طرح سے کسی مسئلے کا حل بین الاقوامی سطح پہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے، پھر اس کے نکات نکالے جاتے ہیں، کمزوریوں کے مثبت، نگیٹو، پوزیٹو، اور اس کے بعد پھر اس کا حل تلاشا جاتا ہے۔ اور یہ کام بہت ساری تنظیمیں بین الاقوامی سطح پہ کر رہی ہیں۔ ہندوستان میں بھی اگر ہمارا شعور بیدار ہوا اور آپ جیسے لوگوں کا ساتھ ملے، علماء اور آپ، یا یہ جو انٹلیکچول طبقہ ہے جس کو ہم ماڈرن طبقہ کہتے ہیں، ماڈرن طبقہ، اور یہ جو علماء کا طبقہ ہے، مدرسہ والوں کا طبقہ ہے، اس میں جو بہت ساری دوریاں ہیں، یہ دوریاں ختم ہو جائیں، آپ ان کو اہمیت دیں، وہ ان کو اہمیت دیں، اور دوسروں اور ہم سب مل کر کے بیٹھ کر آپ اپنے حصے کا کام کر لے جائیں، اب ہم نے اپنے حصے کا کام کر لے جائیں، تو انشاءاللہ العظیم بڑا اچھا رزلٹ آئے گا۔ آپ تھے اعلی جناب ڈاکٹر انوار احمد بغدادی صاحب قبلہ، آپ عالمی شہرت یافتہ اسکالر، اسلامک اسکالر کہیے ہیں، اور آپ کی بڑی ساری تصنیفات ہیں، بڑی خدمات ہیں، عالمی پیمانے پر آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے تعلق سے ایک مختصر اور جامع آرٹیکل
ہمارے ایک دوست ہمارے ایک ویورس نے لکھ کر بھیجا ہے، اس کو ہم اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پن کریں گے، جس کو آپ پڑھ کر کے آپ کے بارے میں مزید جانکاریاں آپ حاصل کریں۔ اور ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور مزید خبروں اور ویڈیوز کے لیے اور تجزیاتی تبصروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ News G24 پر وزٹ کیجئے۔ شکریہ۔